محترم سامعین اکرام، اردو آڈیو بک میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم جس کتاب کا آڈیو سنیں گے، اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر محی الدین غازی تصنیف و تحقیق کے میدان کی معروف شخصیت ہیں۔ موصوف نے مختلف مسلک و فکر کے حامل کئی اداروں سے تعلیم حاصل کی اور عالم اسلام کے متعدد فکری حلقوں کے نمائندہ اہل علم کی صحبت پائی۔ موصوف کی دلچسپی کا موضوع امت کے مسائل کے عملی حل کی تلاش ہے۔ امت میں اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو، خاندانوں میں محبت اور تعلقات کی خوشگواری کیسے آئے اور نئی نسل میں قیادت کے اوصاف کیسے پیدا ہوں، اس حوالے سے ملک کے رسائل و جرائد اور سوشل میڈیا پر آپ کی تحریریں مقبول عام ہیں۔ اس سے قبل آپ ماہنامہ رفیق منزل کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ دنیا اسلام کے کئی اہم علمی اداروں سے موصوف کی وابستگی ہے، نیز اردو، عربی اور انگریزی میں آپ کے تحقیقی اور تربیتی مضامین ملکی اور بین الاقوامی رسالوں میں پابندی سے شائع ہوتے ہیں۔ زیر نظر کتاب اپنی شخصیت خود بنائیے دینی مدارس کے طلباء اور فضلہ کی رہنمائی کے لیے لکھی جانے والی ایک منفرد کتاب ہے۔ ملک کے تمام دینی حلقوں کے اکابر اہل علم نے اس کی بہت تحسین کی ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب طالبان علوم نبوت کی شخصیت کی تعمیر و ارتقاء میں زبردست کردار ادا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بصرہ والوں سے پوچھا، بتاؤ یہ حسن بصری تم سب کے سردار کیسے بن گئے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم ان کے علم کے ضرورت مند ہیں اور وہ ہماری دنیا سے بے نیاز ہیں۔ مصطفیٰ صادق رافعی لکھتے ہیں، بڑا اچھا ہوتا اگر یہ بات جامعہ ازہر کے ہر دروازے پر لکھ دی جاتی۔ اس کتاب کا مقصد بھی بس یہی ہے کہ زندگی کو ایک زبردست رخ دینے والی یہ نہایت قیمتی بات اپنی دینی اداروں میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے دل پر نقش ہو جائے اور اس کی سیرت و شخصیت کا عنوان بن جائے۔ مثالی شخصیت۔ ایک بہترین اور مثالی طالب علم کی شخصیت کیسی ہو، اس کی زبردست عکاسی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک تمثیل میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی ہے جو ایک زمین پر ہوئی۔ اس زمین کا کچھ حصہ زرخیز تھا تو اس نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا، اور اسی زمین میں کہیں کہیں گڑھے تھے جہاں پانی اکٹھا ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے اس زمین کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا۔ انہوں نے پانی بھی پیا، جانوروں اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا اور خوب کھیتی بھی کی۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ کے دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل ہوئی، اس ہدایت اور علم سے اس کو فائدہ ہوا، اس نے سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ بارش ایک دوسری جگہ بھی ہوئی جہاں چٹیل میدان تھا، نہ وہاں پانی رکتا نہ چارہ اگتا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اس حکمت و بصیرت سے بھرپور تمثیل میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ شخص جو علم و ہدایت سے فیض یاب ہونے کے سارے مواقع ضائع کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کو جلد از جلد خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو علم و ہدایت کی ہر موتی کی قدر کرتا ہے اور باران رحمت کا کوئی قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی سیرت و کردار میں جذب بھی کرتا ہے اور اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ بھی کرتا ہے، خود بھی فیض اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ یہی وہ مثالی شخصیت ہے جسے ہماری دانشگاہوں میں تیار ہونا چاہیے۔ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ اپنی سیرت و شخصیت کے حقیقی معمار آپ خود ہیں۔ بلا شبہ شخصیت کی تعمیر میں تعلیم گاہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ استاذ کی توجہ اور تربیت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھیوں کی رہنمائی بھی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود
آپ ہی کو اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ جو خود کو بنانے سنوارنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے وہی ترقی کے مدارج تیزی سے طے کرتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ملت کے دوسرے تعلیمی اداروں کی عام طور سے جو صورتحال ہے اسی طرح صورتحال دینی مدارس کی بھی ہے کہ وہاں ساری توجہ کتابوں کی خواندگی پر ہوتی ہے۔ ارباب مدارس کے پاس طلبہ کی سیرت و شخصیت کی تعمیر کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ یہ حال ان مدارس کا بھی ہے جو جدید و قدیم کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان مدارس کا بھی ہے جو صرف قدیم کو کافی سمجھتے ہیں اور اسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ مدارس میں مسلکوں اور مشربوں کا اختلاف تو ہے ہی، اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تعمیر شخصیت سے غفلت پر بہت سارے مدارس کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ دینی مدارس کی موجودہ صورتحال کا تذکرہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دردمندی اور دل سوزی سے کیا ہے۔ مدارس جو کبھی طاقت اور زندگی کا مرکز تھے اور جہاں انقلاب آفرین شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں، وہ مایوسی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ زندگی کی نبض سست اور قلب کی دھڑکن کمزور ہے۔ کوئی حساس درد مند کبھی اس طرف نکل جاتا ہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے ہر طالب علم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسے اپنے تابناک مستقبل کا خواب خود دیکھنا ہے، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی خود کرنی ہے اور اپنے منصوبوں میں رنگ خود بھرنا ہے۔ اگر خوش نصیبی سے مدرسے میں کوئی صاحب بصیرت اور ماہر تربیت مشفق و مہربان مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کی تربیت سے خوب فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور قحط الرجال کے اس زمانے میں ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہی ہوتا ہے تو خدارا اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی بات فرمائی ہے۔ آپ تاریخ کی شخصیتوں میں سے جس کا بھی نام لیں، جب آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس کی زندگی کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے والی سب سے اہم اور بنیادی چیز اس کی ذاتی محنت، اس کی فکر و لگن، مقصد کی دھن اور اس کی طرف تھی۔ اس کے بغیر اگر اساتذہ چاہیں یا عظیم الشان ادارے اس کے لیے کوشش کریں، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جو بھی بنا ہے وہ اپنی ذاتی محنت اور جد و جہد سے بنا ہے۔ آپ بہت عظیم شخصیت بن سکتے ہیں۔ بڑے کارناموں کی ابتدا بڑے خوابوں سے ہوا کرتی ہے۔ آپ آگے چل کر کتنے عظیم بنتے ہیں، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کے خواب کتنے اونچے ہیں اور آپ کی تمنائیں کتنی بلند ہیں۔ اس حقیقت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ سچے دل سے اگر عظیم بننا چاہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کو جو بلندیاں دکھائی ہیں اور جس اعتماد اور یقین سے دکھائی ہیں، اس کی روشنی میں ہر طالب علم اپنی زندگی کی بہت شاندار منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ مولانا کے الفاظ ہیں: عزیزو، میں تو کہتا ہوں کہ تم خدا اور نبی نہیں بن سکتے، باقی سب کچھ بن سکتے ہو۔ تم ایسے بن سکتے ہو کہ تمہارے شہر نہیں پورے ملک بلکہ پوری امت اور ملت کی تقدیر بدل جائے۔ تم وہ پارس بن سکتے ہو کہ اگر تم سے خدا کا باغی اور شکست چھو جائے تو ولی کامل بن جائے۔ جس بستی میں تم جاؤ وہاں بہار آ جائے، وہاں کا موسم اور فضا بدل جائے۔ یہ تاثیر آج بھی تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنی قومیں جنتی ہو سکتی ہے۔ بے شک نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن تم من آیت اللہ بن سکتے ہو، حجت الاسلام اور شیخ الاسلام ہو سکتے ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نائبان رسول ہو سکتے ہو۔ یہ سب چیزیں تم کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم عزم کرو، کیونکہ تم خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، صاحب کمال اور صاحب امتیاز بننے کے لیے آئے ہو۔
اگر تم کامیابی اور ترقی کا فیصلہ کر لو تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری مدد کرے گا، پورا نظام کائنات تمہارے لیے وقف ہو جائے گا۔ حدیث اس بات پر شاہد ہے۔ میرے عزیزو، تم اپنے دلوں میں لکھ لو، عہد کر لو کہ ہم کو اچھے سے اچھا بننا ہے۔ یہ تمہارے دل کی آواز بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آواز ہے کہ تم بہتر اور قیمتی بنو۔ جس طالب علم میں یہ جذبہ نہیں وہ در حقیقت سڑی مٹی ہے جس میں تخم ضائع ہو جاتا ہے۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم میں اچھے بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک سچا اور حقیقی جذبہ ہے جس کی شریعت نے اور انبیاء کے صحیفوں نے ہمیں ہمت افزائی کی ہے۔ انسان کے قبضہ میں ہر منزل ہے، صرف خدائی اور نبوت اس سے مستثنی ہے۔ زوال اور تنزل کے اس زمانے میں جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، مولانا مرحوم نے طالبان علوم نبوت کو اتنی اونچی بلندیاں دکھائی ہیں اور ایسے عظیم خواب دیکھنے پر ابھارا ہے جن کا بہت سارے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا تعلیمی ہدف ضرور طے کریں۔ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع آپ کو ملا ہے تو اس موقع کا احترام بہت ضروری ہے۔ یہاں جو 10-15 سال آپ گزار رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کے نہایت قیمتی سال ہیں۔ یہ جب چھن جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ 1000 برس چھن گئے ہیں۔ یہ ضائع ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے پوری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنی زندگی کے اس قیمتی حصے کی حفاظت ضروری ہے اور اس حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ خاص اس تعلیم کے سلسلے میں بھی کوئی ایک ہدف ضرور طے کر لیا جائے اور اس ہدف کے حصول کے لیے سنجیدگی سے محنت اور کوشش کی جائے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک ادنا سے ادنا ہدف ہو سکتا ہے اور اعلیٰ اہداف تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ادنا سے ادنا ہدف تو ہر ایک کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ البتہ اعلیٰ اہداف کو جو جتنا زیادہ حاصل کرے گا اس کی شخصیت اسی قدر بلند و بالا ہوگی۔ اعلیٰ ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ فراغت ہوتے ہوتے ایک طالب علم اسلام کا طاقتور ترجمان بن جائے۔ وہ عام انسانوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے پورے طور پر تیار ہو، روز ابھرنے والے نئے سوالوں کا جواب دے سکے۔ روزگار کا پیشہ کچھ بھی ہو لیکن زندگی کا مشن دین حق کی طاقتور ترجمانی اور زندگی کے ہر شعبہ میں دینی رہنمائی ہو اور اس کے لیے وہ تیار ہو چکا ہو۔ اعلیٰ ہدف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عوام الناس کی اصلاح کا کام کرے گا، اور اعلیٰ ہدف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان جماعتوں اور اداروں کی اصلاح کرے گا جو مختلف میدانوں میں امت کی اصلاح و ترقی کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ ادنا سے ادنا ہدف یہ ہے کہ طالب علم فارغ ہوتے ہوتے خود ایک اچھا مسلمان بن سکے، آخرت کی کامیابی کے لیے مطلوب دینی شعور اس کے پاس ہو اور اس کی عربی استعداد اور دینی معلومات اتنی ضرور ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی عربی اور دینی تعلیم و تربیت کا کام خود انجام دے سکے۔ وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے الجھنوں کا حل خود ڈھونڈ سکے اور کم از کم اپنے بچوں اور گھر والوں کی طرف سے آنے والے سوالوں کا اطمینان بخش جواب بھی دے سکے۔ دوسرے لفظوں میں اعلیٰ ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو قرآن مجید کی زبان میں سمجھ کر لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا سکے۔ ادنا سے ادنا ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود قرآن مجید کو قرآن مجید کی زبان میں سمجھ سکے۔ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر اعلیٰ اہداف حاصل ہونے لگیں، اور بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر انسان 10-15 سال کی تعلیم کے بعد ادنا سے ادنا ہدف بھی حاصل نہ کر سکے۔ اعلیٰ اہداف کا حصول عین ممکن ہے لیکن بہت محنت طلب ہے۔ ایک فکر مند، سنجیدہ اور ہمت کا دھنی طالب علم اسے ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا اصل مخاطب وہی حوصلہ مند طالب علم ہے۔ یاد رکھیے، ادنا سے ادنا ہدف بھی آپ سے محنت چاہتا ہے۔ مدرسے کی زندگی کو لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کی حالت میں گزار کر تو یہ ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اعلیٰ اہداف کی بات تو درکنار ہے۔ اگر ایک اسکول کے طالب علم کی طرح آپ بھی ترجمہ کی مدد سے ہی قرآن مجید اور احادیث کو سمجھ سکیں تو اس سے زیادہ رسوائی کی بات کسی دینی مدرسے کے طالب علم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ جھوٹی توقعات پر جینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ محنت اور جد و جہد سے جی چرائیں گے اور محض عالم اور فاضل کی سند یا کسی بڑے دارالعلوم سے نسبت کی بنا پر یہ سمجھیں گے کہ آپ کو علم میں کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے گا تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو محنت سے جوڑا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زمانہ بڑا بے رحم ہے اور بڑا بے مروت واقع ہوا ہے، وہ بڑی سے بڑی مقدس جماعت کے ساتھ بھی مروت نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے آسانی کے ساتھ سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ زمانے کی فطرت ہے کہ جب تک اس کو اعتراف پر مجبور نہ کر دیا جائے وہ کسی کا اعتراف نہیں کرتا۔ کسی چیز کا تسلسل زمانے کے لیے بالکل کافی نہیں ہے۔ زمانہ ایسا حقیقت پسند ہے، ایسا بے مروت، اتنا غیر جانبدار ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی نئی چیز نہ دی جائے اور اس کی گردن کو کسی ایسے بوجھ سے بوجھل نہ کر دیا جائے کہ وہ جھکنے پر مجبور ہو جائے، اس وقت تک وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زمانہ سے کسی قسم کا اقرار کرا لینا، کسی قسم کی سند حاصل کر لینا، کوئی تمغہ امتیاز یا خراج عقیدت حاصل کر لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے اور محض روایت پرستی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ زمانہ کو اعتراف پر مجبور کرنے کے لیے، اپنی فوقیت کا نقش قائم کرنے کے لیے، اپنے ادارے کا احترام دلوں اور دماغوں میں پیدا کرنے کے لیے، اپنے لیے مناسب اور شایان شان مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا۔ کمال سے کم پر راضی نہ ہوں۔ اس دنیا میں اس کی قدر کی جاتی ہے جو اپنے فن میں ماہر اور علم میں کامل ہوتا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک مدرسے کے فارغ تھے۔ علم کی خاطر انہوں نے بہت محنت کی، اللہ نے محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کی عالمی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ عالم اسلام کی بڑی بڑی انجمنوں میں آپ کو امتیازی مقام حاصل تھا اور عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات آپ کی قدرداں تھی۔ آپ نے دنیا دیکھی تھی۔ اس عالمگیر مشاہدے کے حوالے سے آپ نے پورے وثوق کے ساتھ بڑے پتے کی بات بتائی۔ دینی مدرسے کے ایک طالب علم کے لیے اس سے زیادہ معتبر تجربہ اور مشاہدہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ میں نے مشرق و مغرب کے میخانے دیکھے ہیں، اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علم میں کمال پیدا کرنا، خواہ وہ کوئی علم ہو، آپ کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں اور علوم دینیا میں کمال پیدا کریں گے تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ بھلا اس کمال کا قدردان کون ہے؟ یہ آپ کی بے خبری کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے لے کر امریکہ تک، یورپ تک، میکگل تک اور آکسفورڈ اور کیمبرج تک ہر جگہ اس علم کی قدر ہے، بشرط کہ آپ نے اس میں کمال حاصل کیا ہو۔ لیکن کمال کس کو کہتے ہیں؟ کمال شد بدھ کو نہیں کہتے، کمال کانا یکون کو نہیں کہتے، کمال اس کو نہیں کہتے کہ آپ عربی کی عبارت پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس کا نام کسی نے کمال نہیں رکھا۔ کمال وہ ہے جسے کہتے ہیں جادو، وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، کمال وہ ہے جو اپنا اعتراف کرا لے۔ کمال آپ کسی چیز میں پیدا کریں اور اس میں امتیاز حاصل کریں، پھر آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ زمانہ ہم کو پوچھتا نہیں۔ اپنے آپ کو دریافت کریں۔ شخصیت کے ارتقاء کے راستے کی سب سے اہم منزل خود اپنی دریافت ہے۔ آدمی اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا جائے، اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی اندر پوشیدہ حیرت انگیز صلاحیتوں سے واقف ہو جائے۔ اس دنیا میں زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، صرف ایک بار ملتی ہے۔ ایک بھرپور زندگی جینے کے لیے اپنے آپ سے واقف ہونا ضروری ہے۔
مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر دینی مدارس کے طلبہ کو نہایت پرسوز لہجے میں پکارا تھا۔ آپ کے اسی گروہ کے اندر ان بوسیدہ کپڑوں اور نحیف جسموں میں شیر خفتہ ہیں، آپ ہی کے اندر ایسے پاک نفس داعی اور ایسے بے لوث مصلح ہیں جن سے آپ بھی بے خبر ہیں، اور آپ کے اساتذہ بھی اور آپ کے دوست و رفیق بھی۔ میں انہی خوابیدہ صلاحیتوں کو اپنی اس کمزور اور ناتواں آواز سے دستک دے رہا ہوں۔ کاش کہ میری آواز ان دروازوں کے پار پہنچ جائے اور سونے والوں میں بیداری پیدا ہو اور آپ اپنی بے کراں صلاحیتوں سے واقف ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کوئی دوسرا ہمیں ہماری زندگی کا وہ پہلو دکھا دیتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ ایسی ہر توجہ دہانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں شاعری اور تاریخ سے زیادہ شغف تھا۔ ایک موقع پر کسی نے توجہ دلائی کہ آپ کا اصل میدان فقہ ہے، اس پر دھیان دیجیے۔ لقد شرفک اللہ فی الدنیا والآخرہ الا جعلت فہمک فی ہذہ الفقہ فکان احسن بک۔ یہ مشورہ امام شافعی کے دل میں اتر گیا اور وہ مفتی مکہ مسلم بن خالد جنزی کے حلقہ درس سے جڑ گئے۔ بعد میں پھر امام مالک کی شاگردی بھی اختیار کی اور اس طرح امت کے 4 بڑے اماموں میں شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے شعر و شاعری میں اگر کمال بھی حاصل کر لیتے تو یہ مقام کہاں حاصل ہوتا جو انہیں فقہ کے میدان میں حاصل ہوا۔ گرد اپنے آپ کو پہچاننے اور دریافت کرنے کی خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کی توجہ دہانی کو بھی سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ البتہ دوسروں کے مشورے آنکھ بند کر کے نہیں قبول کیے جا سکتے ہیں، خاص طور سے آج کے مادیت زدہ ماحول میں بہت سارے لوگوں کے مشورے مادیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ آپ کا حقیقی خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو مادیت کی طلسماتی دنیا سے نکال کر علم حقیقی کی فضائے بے کراں سے روشناس کرائے۔ امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم تجارت کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ امام صاحب ان کے اندر کے جوہر کو پہچان گئے اور اصرار کر کے ان کو جہان علم میں داخل ہونے پر آمادہ کیا۔ امام مکی بعد میں اس قدر امام صاحب کے احسان مند ہوئے کہ زندگی بھر امام صاحب کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہے کہ ان کی برکت سے ان پر علم کے دروازے کھلے۔ آپ کو اپنی افادیت ثابت کرنی ہے۔ آج اخبارات میں لکھنے والے سوال کرنے لگے ہیں کہ دینی مدارس کا فائدہ کیا ہے، فضلائے مدارس سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے۔ ان سوالوں پر برانگیختہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا مضبوط اور مسکت جواب اپنے کردار سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی پہلے ہی اس صورتحال کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ آپ نے بہت واشگاف اور بے لاغ طریقے سے کہہ دیا تھا، اس وقت ہمارے مدارس محض مسلمانوں کے جذبہ خیر، مسلمانوں کی دین پسندی، اسلام پسندی، یا محض مسلمانوں کے دین و شریعت کے احترام، یا محض بعض علماء کی قربانی یا بعض علماء کی بزرگی کے بل پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں اور خود مجھے اس سے تکلیف ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر ہمارے مدارس یہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہیں اور اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، زندگی کا استحقاق ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے اندر نافعیت پیدا کرنی چاہیے، یعنی ان کو اپنے جوہر کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ زندگی کی کوئی ضرورت ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے اور ہر زمانے میں سمجھتا رہا ہے وہ نفع کی زبان ہے، وہ زندگی کے استحقاق کی زبان ہے۔ زندگی، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، ایک جد و جہد ہے۔ زندگی کوئی خیرات نہیں، زندگی تو خود حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اس کا استحقاق پیدا کر لیجئے تو دنیا آپ کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔ مدارس کے ذمہ داران اپنے مدرسوں کو سماج کے لیے کہاں تک نافع اور مفید بناتے ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے۔
ताहम मदरसे के हर तालिब इल्म को अपने तौर पर यह फ़ैसला ज़रूर करना चाहिए कि वो पूरे मुआशरे के लिए बेहद मुफीद इंसान बनेगा और अपने इल्म से ही नहीं बल्कि अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं से सबको फैज़ पहुँचाएगा। शख्सियत में नई जहतें पैदा करें। एक शख्सियत में कई जहतें हो सकती हैं। शख्सियत में अच्छी जहतें जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ही शख्सियत का हुस्न बढ़ता है। एक आलिम दीन अगर आला मेयार का अदीब भी हो तो उसकी शान जुदा होती है। अगर वो खुश इल्हान कारी भी हो तो उसकी शान अलग होती है। अगर वो जादू बयान मुकर्रिब भी है तो उसकी शख्सियत का मर्तबा अलग होता है। अगर उसका तर्ज तकल्लुम भी खूबसूरत हो और बोले तो लगे मोती रोल रहा है तो क्या कहने। फिर अगर वो अनोखे उसलूब का शायर भी हो, उसके पास तिब्ब व हिकमत के नायाब नुस्खे भी हों और फ़िक़ही बसीरत के साथ साथ जदीद मसाइल पर गहरी नज़र भी रखता हो और वो जदीद मुफक्किरीन की तरह इतिमाद के साथ अंग्रेज़ी में बहस व मुबाहसा भी कर सकता हो और उसकी तारीख़ पर गहरी निगाह हो और उसे बेशुमार हदीसें याद हो और उनसे बरमहल इस्तिशहाद भी कर सकता हो और उसे आला मेयार के बहुत ज़्यादा अशआर असबर हों और उनका बरमहल इस्तेमाल भी करता हो। गर्ज जितनी भी खूबियाँ और जितनी भी जहतें शख्सियत में पैदा हो जाएं, शख्सियत के वक़ार और हुस्न में इजाफ़ा ही होता है। अदब का वसी मुताला हो, फ़लसफ़ा से गहरी वाक़फ़ियत हो, फ़न तनक़ीद पर अच्छी नज़र हो, तारीख़ निगारी के फ़न पर तहक़ीक़ी निगाह हो, जदीद नज़रियात से मुसलसल आगाही रहती हो, गर्ज इल्म आगाही के ये और इन जैसे पहलुओं से गहरा ताल्लुक़ कायम हो तो शख्सियत में नई नई जहतें पैदा होती हैं। इसलिए उनमें से जिन पहलू से मुनासिबत और दिलचस्पी पैदा हो सके गनीमत जानना चाहिए और उनसे उम्र भर का रिश्ता कायम करना चाहिए। अपनी सलाहियतों को पहचानें। किताबें पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी सलाहियतें एक तालिब इल्म के अंदर हो सकती हैं। जो तलबा अपने अंदर ख़ाबिदा सलाहियतों को पहचान लेते हैं और उन्हें परवान चढ़ाने के लिए कोशा हो जाते हैं, वो इम्तियाज़ी मकाम हासिल करके दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं और अल्लाह उन्हें आम इंसानों में मकबूलियत अता करता है। कभी आप भी अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप अच्छी तिलावत कर सकते हैं? क्या आप अच्छी अज़ान दे सकते हैं? क्या आप अच्छी तकरीर कर सकते हैं? क्या आप अच्छी नज़म पढ़ सकते हैं? क्या आप अच्छी किताबत कर सकते हैं? क्या आप मुसव्विर बन सकते हैं? क्या आप कहानियाँ लिख सकते हैं? क्या आप किसी तहरीर को खूबसूरत लहजे में पढ़कर सुना सकते हैं? आपके अंदर जो सलाहियत भी हो उसे ज़रूर दरियाफ्त करें, उसे अपने रब का ख़ास अतिया समझें और उसको तरक्की देकर दर्जा कमाल तक पहुँचाने की अनथक कोशिश करें। याद रखें, इंसान के पास जो भी खूबसूरत सलाहियत हो अगर उसको आला दर्जे तक पहुँचा दिया जाए तो वो इंसान को बहुत कीमती बना देती है। हर सलाहियत की अपनी अहमियत होती है। एक दिल को छू लेने वाली कहानी ज़ख़ीम किताबों से ज़्यादा मुअस्सिर, एक बामाना तस्वीर हज़ार लफ्ज़ों पर भारी होती है। कितने लोग सहर आफरी अजान सुनकर इस्लाम से मुतासिर हुए। देखा गया कि खुश इल्हान कारी के पीछे नमाज पढ़ने लोग दूर दूर से आते हैं। तरन्नुम के साथ नज़म पढ़ने की सलाहियत बज़ाहिर मामूली समझी जाती है, लेकिन जो उसमें कमाल दर्जे की खूबी पैदा कर ले वो बेशुमार लोगों का महबूब बन जाता है। तकरीर करने की सलाहियत को खूब तरक्की देने के बाद इंसान लाखों करोड़ों आदमियों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करने लगता है, लेकिन शर्त है सलाहियत को कमाल दर्जे तक पहुंचाना। आम सतह की सलाहियत या उससे कुछ ऊपर दर्जे की सलाहियत से कोई नुमाया मुकाम नहीं बनता और बाकमाल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बहुत अहम को फौरी के खाने में डालें। इंसानी शख्सियत का गहराई से जायज़ा लेने वालों का कहना है कि हमारे कामों के दो बस्ते होते हैं। एक बस्ता फौरी कामों का होता है और एक बस्ता गैर फौरी कामों का। आमतौर से कामों की तरतीब में फौरी कामों को तरजीह हासिल होती है
और उनसे फुर्सत मिलने पर बक़द्रे फुर्सत गैर फौरी कामों को वक्त मिलता है। हमारी बेशतर ज़िंदगी दरअसल फौरी कामों को अंजाम देते हुए गुजरती है, और जो काम फौरी नहीं होते हैं वो आम तौर से टलते रहते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि जो काम हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाने वाले और हमारी शख्सियत को बाकमाल बना देने वाले होते हैं वो बज़ाहिर फौरी नहीं होते हैं और इसीलिए टलते भी रहते हैं। बाकमाल बनने का राज ये है कि ऐसे अहम कामों को फौरी कामों के खाने में डाल लिया जाए। मिसाल के तौर पर अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अहले ज़बान जैसी कुदरत पैदा करने का हदफ है। ये हदफ एक तालिब इल्म के लिए बेहद अहमियत का हामिल होता है, और जो इस हदफ को हासिल कर ले उसके लिए इल्म की दुनिया में भी और मुआश की दुनिया में भी सुरखरोई के इम्कानात बढ़ सकते हैं। लेकिन यह हदफ उसी वक्त हासिल होगा जबकि उसे एक फौरी काम करार देकर फ़ौरन शुरू कर दिया जाए, और जब तक हासिल न हो जाए उसे फौरी के खाने में ही रखा जाए। मुख्तलिफ दूसरी बड़ी सलाहियतों को पैदा करने का राज भी यही है। आप बड़े आदमी बनने के रास्ते पर किसी कदर कामयाबी के साथ चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ ये देखकर हो सकता है कि आपके फौरी कामों वाले बस्ते में बड़े बड़े काम कितने हैं। बड़े आदमियों के फौरी कामों वाले